محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی 38ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں سورہ شعراء سورہ نمبر 26 مکمل ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ سورہ شعراء یہ مکی سورہ ہے، اس میں 227 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار مکہ کا اعتراض پرانا اعتراض ہے۔ اس سورہ کے اندر 7 قوموں کا تذکرہ ہے، جن قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اس سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ وہ کام کرتے جائیے۔ اس سورہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ شیطان جو ہے، اس کے پیروی کرنے والے وہ شاعر ہیں جو صحیح شاعری نہیں کرتے، لیکن کچھ شاعر ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں، جو ایمان لائے، عمل صالح کیے۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، واضح کتاب کی نشانیاں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لگ رہا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے کتنی ہمدردی تھی، لوگوں سے کتنی ہمدردی تھی۔ آپ تو چاہتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں۔ اتنی ہمدردی کرنے والا آدمی کیا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ ناظرین کرام، ایک دعوت دینے والے آدمی کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے میں اتنی محنت کرے اور اسے گھٹن محسوس ہو کہ شرک کیوں پایا جا رہا ہے، اسے کیسے دور کیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اب لوگوں کو یہ نشانی بتائی جا رہی ہے، اولم یروا الی الارض کم امتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ یہ لوگ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ زمین کے اندر یہ نشانی پائی جا رہی ہے، لوگ غور تو کرے، دیکھے تو۔ اب اس کے بعد 7 قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا، دنیا سے مٹا دیے گئے۔ اے لوگو، اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تم بھی مٹا دیے جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و فرعون کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام رامیس یا راماسیس تھا۔ کہا جا رہا موسیٰ سے علیہ الصلوۃ والسلام، انیت القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون، کہ جائیے آپ ظالم قوم کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ لوگ نہیں ڈریں گے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یضیق صدری ولا ينطلق لسانی فارسل الی ہارون، کہ اللہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی ہے، میرے ساتھ ہارون کو بھیج۔ دونوں گئے۔ انا رسول رب العالمین، فرعون کے دربار میں کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول ہیں۔ اب فرعون مذاق کرتا ہے، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، موسیٰ کیا تو وہی نہیں ہے جس کی میں نے تربیت کی؟ تو اپنے عمر کا اکثر حصہ میرے گھر پہ گزارا ہے، اور ابھی چند دن کے لیے ادھر ادھر گیا تو دعویٰ کرنے لگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں تیرا احسان تو ہے، لیکن یہ بھی کیا احسان ہے کہ میری قوم بنی اسرائیل کو تو غلام بنا کر کے رکھا ہے۔ اب فرعون پوچھتا ہے، قال فرعون وما رب العالمین، جہان کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ جہان کے رب کی بات کرتا ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا رب ہے، مشرق و مغرب کا رب اللہ ہے۔ کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، تیرا بھی رب ہے، پچھلے گزرے ہوئے تیرے باپ دادا کا رب بھی وہی اللہ ہے۔ لوگ جب دلیل سے نہیں جیتتے تو کیا کرتے؟ مارنے کی دھمکی دیں گے۔ کیا کہا؟ قال لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین، اگر میرے علاوہ کسی اور کو رب بنائے گا
تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ دنیا کے لوگوں کی حالت وہی۔ ٹھیک ہے، اعلان ہوا، کیا دلیل ہے؟ ان کا جو ہاتھ تھا، ید بیضا، وائٹ ہاتھ، کہ یہاں بغل کے نیچے دباتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا اور لاٹھی سانپ بن جاتی۔ دو نشانیاں دکھائی، جادوگروں کو جمع کیا گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جادوگروں نے بھی اپنی جادوگری دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سانپ بن کے تمام جادوگروں کی جادوگری ختم کر دی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ قَالَ فَآمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جادوگر اس لیے آئے تھے تاکہ اپنی جادوگری دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے حقیقت دکھا دی، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، کہا ہم ایمان لاتے ہیں جہان کے رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا مجھے پوچھنے سے پہلے تم لوگ ایمان لے آئے، میں نے اجازت تو نہیں دی؟ ہاں، تم لوگوں کو یہ بڑے جادوگر نے سکھلایا ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو وہ بڑا جادوگر کہہ رہا ہے۔ فرعون نے کہا جادوگروں سے تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹوں گا، یعنی دائنا ہاتھ تو بایاں پاؤں الٹا کاٹ دوں گا اور سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے بنی اسرائیل کو، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے فرعون بھی آ رہا ہے، اب تو ہمیں پالے گا۔ کہا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنی لاٹھی ماری، سمندر میں راستے بن گئے، وہ لوگ نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، آپ کا رب تو غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ غور تو کرے کہ فرعون کا انجام کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، تلاوت کیجئے، انہیں بتلائیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ اپنے باپ سے کہا کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں اور کریں گے۔ کہا اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کر رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادا، تمام کے تمام فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میرے دشمن ہیں، لیکن میرا رب جو جہان کا رب ہے وہ دشمن نہیں۔ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ کیا کہا؟ میرا رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا اور میری رہبری کی، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں وہی شفا دیتا ہے، وہ مجھے مارے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ آگے دعا کر رہے ہیں، لمبی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3350 میں اپنے باپ کے لیے وہ دعا کرتے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، میرے باپ کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہ ہے۔ قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ کہ میرے باپ کو بخش دے کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے رسوا نہ کرے گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کہے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، تیرا باپ کافر ہے تو کیسے میں اسے جنت میں داخل کروں گا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا ما تحت رجلیک، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو کیا ہے۔ فینظر فاذا هو بزیخ ملتطخ فیؤخذ بقوائمہ فیلقى فی النار، ان کے باپ کو بجو کے شکل کے طور پر پیش کیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تذکرہ ہو رہا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، بے شک آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے کذبت قوم نوح المرسلین
नूह की कौम ने रसूलों को जुटलाया, उन लोगों ने तो एक ही रसूल को जुटलाया। क्यों अल्लाह ने कहा कि तमाम रसूलों को जुटलाया? क्योंकि तमाम नबियों की दावत एक ही है कि एक अल्लाह को माना जाए। कालू अनुमिनु लका वत्तबाकल अरज़लून काल वमा इल्मी बिमा कानू यामलून। हम ईमान लाने वाले नहीं है, आप पर ईमान लाने वाले जलील लोग हैं, हकीर लोग हैं, कमतर दर्जे के लोग हैं, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। नूह अगर बाज नहीं आए तो हम पत्थर मार मार के हलाक कर देंगे। अल्लाह ने क्या किया? कौम को डुबो दिया, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ मोमिनों को बचा लिया। इन्न फी ज़ालिका लाया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। बेशक इसके अंदर निशानी है, उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, और आपका रब गालिब है, रहम करने वाला है। ये आयतें बार बार आ रही है, गौर कीजिए। कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन ला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। कौम आद ने रसूलों को जुटलाया। एक रसूल का जुटलाना गोया कि तमाम रसूलों का जुटलाना है, क्योंकि तमाम रसूलों की दावत एक है कि एक अल्लाह की बात मानी जाए, एक अल्लाह पर ईमान लाया जाए। भाई हम तो कुछ अजर नहीं चाहते, बदला नहीं चाहते, बदला देने वाला अल्लाह है। तमाम रसूलों ने यही कहा। अहम खूबी जो थी कौम आद की वो ये, अतबनून बिकुल्लि रिइन आयतन ताबसून व तत्तखिज़ून मसानिय लअल्लकुम तख़लुदून व इज़ा बतशतुम जब्बारीन। दुनिया में सबसे ताकतवर कौम, हवेलियां बनाने वाली कौम, पहाड़ों को तराश तराश करके बेहतरीन घर बनाने वाली कौम, और जब किसी को पकड़ लेती तो बहुत सख्त से पकड़ती। कहा कालू सवाउन अलैना अवअज़्ता अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन इन हाज़ा इल्ला खुलुकुल अव्वलीन फकज़्ज़बूहु फअहलकनाहुम इन्न फी ज़ालिका लाया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। हूद, तुम नसीहत करो या ना करो, हम नसीहत मानने वाले नहीं हैं। कौमों ने झुटलाया, हमने पकड़ लिया, इसके अंदर निशानी है, अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। और आपका रब गालिब है, रहम करने वाला है। ये आयतें बार बार आ रही है। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून। समूद ने रसूलों को जुटलाया, कौम समूद ने, जब उनके भाई साले ने कहा, साले अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुम लोग अल्लाह से डरो, मेरी इत्तिबा करो, मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, बदला देने वाला अल्लाह है। यहां भाई इसलिए कहा कि वो कौम का फर्द होता है। जितने भी नबी आए वो अपनी कौम के एक आदमी थे, अपनी कौम में से थे, इसलिए उन्हें भाई कहा गया है। कौम की खासियत क्या थी? अतुतरकून फीमा हाहुना आमिनीन फी जन्नातिन व उयून व ज़ुरुइन व नख़लिन तलवा हज़ीम व तनहतून मिनल जिबाल बुयूतन फारिहीन। क्या छोड़ दिए जाओगे? आरामदेह महल में रहोगे, आराम के साथ रहोगे। ये बागात हैं, ये खजूर के दरख्त हैं, ये नेमतें जो मिली हुई छोड़ दिए जाओगे? अरे पूछा जाएगा इनके बारे में। फिर अल्लाह ताला ने निशानी दी, क़ाल हाज़िही नाक़तुल्लाह शिरबु व लकुम शिरबु यौमिन मालूम। कहा ये ऊँटनी जो है, सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह ताला ने ऊँटनी को जिंदा ही पहाड़ से निकाला है, तुम्हारे लिए निशानी है। एक दिन वो पानी पिएगी, एक दिन तुम लोग पानी पियोगे कुएं से। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? ऊँटनी के पांव काट डाले। अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, चीख आई और वो लोग बर्बाद हो गए। इन्न फी ज़ालिका लाया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। बेशक इसके अंदर भी निशानी है, अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, और आपका रब गालिब है, रहम करने वाला है। तज़किरा हो रहा है लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का। सबसे बड़ी बुराई, अतातून ज़ुक्रान मिनल आलमीन, एक अल्लाह को नहीं मानते थे। अतातून ज़ुक्रान मिनल आलमीन, तुम मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और छोड़ देते हो उसको जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बीवियां बनाई है। दुनिया के अंदर लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पहली कौम है जिसने वो बुराई ईजाद की कि आदमी आदमी से अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। आज ये बुराई आम है। जब वो चीज वहां बुराई थी तो अल्लाह ने उन्हें हलाक किया, बर्बाद किया। आज वो चीज पाई जाएगी। अगर अल्लाह हलाक नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये कि वो मोहलत दे रहा है। बचना चाहिए उन आदमियों को जो बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, मर्दों को इस्तेमाल करते हैं। उन्हें डरना चाहिए कि न जाने कब अल्लाह का अजाब आ जाए। अपनी बीवियों से ख्वाहिश पूरी करो, उनका अगला हिस्सा इस्तेमाल करो।
مردوں سے خواہش کیوں پوری کرتے ہو؟ دنیا کے اندر وہ پہلی قوم ہے. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين. لوط باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں نکال دیں گے. قوم کے لوگوں نے ایسے ہی کہا. آج جو بھی اس برائی میں مبتلا ہے اس برائی کو چھوڑ دے، ورنہ وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، اللہ اسے پکڑ سکتا ہے. اگر مہلت دے رہا ہے تو وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ وہ چیز وہاں برائی تھی تو وہ چیز یہاں اچھائی ہو جائے گی. جی نہیں، ہر جگہ برائی برائی ہے. اس قوم کو اللہ نے کیا کیا؟ بستیاں پوری اٹھائی، اوپر لے جا کر پوری بستی کو الٹ دیا اور اللہ نے عذاب دیا. اس قوم کے اندر وہ برائی پائی جائے گی تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. سنن ابی داؤد کتاب الحدود کتاب نمبر 37 باب نمبر 28 حدیث نمبر 4462. لوطی کام کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو. یہاں تک کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کا پچھلا حصہ بھی استعمال نہیں کر سکتا. ملعون من اتی امرأۃ فی دبرها. سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 باب نمبر 44 باب فی جامع النکاح حدیث نمبر 2162. جو کوئی اپنی بیوی کا پچھلا حصہ استعمال کرتا ہے اس پر پھٹکار ہے، لعنت ہے. یہاں تک کہ عورت سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتی. حیثمی رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے اپنی کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں کتاب الحدود والدیات کے اندر حدیث نمبر 10547 میں السحاق بین النساء زنا بینہن، کہ عورت سے خواہش پوری کرنا یہ ان کے درمیان زنا ہے. اس لیے عورت سے اپنی خواہش پوری نہ کرے. اسلام کے اندر جنس پرستی حرام ہے، یعنی مرد سے عورت سے خواہش پوری نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں، اس قانون پر لوگ عمل کرے. شادی کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرے، جائز طریقے سے پوری کرے، غلط طریقے سے نہیں. اللہ نے برباد کیا قوم کو. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، آپ کا رب غالب رحم کرنے والا ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ باغ والوں نے، گھنے درخت والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. کیا کہا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم. بھئی ناپ تول میں کمی مت کرو، دوسروں سے تو پورا لیتے ہو اور دوسروں کو دیتے وقت کم دیتے ہو، ایسا مت کرو. ناظرین کرام غور کیجئے، ناپ تول میں کمی اس زمانے میں غلط تھی، اللہ کو وہ چیز پسند نہیں آئی اور اللہ نے انہیں ہلاک کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ آج چھوڑ دے گا؟ وہ چیز برائی یہاں بھی برائی ہے. لوگوں کو بچنا چاہیے. قوم کو اللہ نے برباد کیا ہے. سایہ آیا، بدلی آئی، زلزلے آئے، بھونچال آیا، قوم برباد ہو گئی. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. آپ کا رب غالب رحم کرنے والا ہے. آگے قرآن کے بارے میں، قرآن کے اوپر اعتراض ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ. قرآن تو رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. روح الامین جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رب نے اتارا آپ کے دلوں پر تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. بہترین ہے، عربی زبان میں ہے. بہترین رسول، اشرف الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے. اشرف الملائکہ کن کے ذریعے؟ بہترین فرشتے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تذکرہ ہو رہا ہے. نبی کو ہدایت دی جا رہی ہے. ولا تدع مع اللہ الہا آخر، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے. وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈرائیے. واخفض جناحک للمؤمنین، مومنوں کے لیے اپنے بازو بچھائے رکھیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 تفسیر سورہ شعراء سورہ نمبر 26 حدیث نمبر 4771، یا معاشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اے قریش کے لوگو، اپنے آپ کی دیکھ بھال کرو، اپنی جان کو خرید لو، یعنی عمل کر لو، میں تمہیں کام آنے والا نہیں ہوں. پھر کیا کہا؟
یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنی عبد مناف میں اللہ کے دربار میں کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس عبد المطلب کے بیٹے میں آپ کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ پھر کیا کہا؟ یا صفیہ امت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی میں تجھے کام آنے والا نہیں۔ پھر کیا کہا اپنی بیٹی سے؟ یا فاطمہ بنت محمد کی بیٹی سلینی ما شئتی من مالی، میرے پاس مال ہے جو مانگنا ہے مانگ لے، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اللہ کے دربار میں تجھے کچھ بھی کام آنے والا نہیں، جو مانگنا ہے مانگ لے دنیا میں۔ نبی بزرگوں کے سب سے بڑے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم یلقون السمع واکثرهم الکاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون۔ شیطان کن پر اترتا ہے؟ شیطان تو ان پر اترتا ہے کن پر؟ جو غلط قسم کی باتیں کرتے، جو جھوٹے ہیں۔ یہ شعراء، یہ شاعر لوگ جو شاعری کرتے، ان کے پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ جاتے ہیں، لیکن کچھ شعراء نیک بھی ہیں۔ الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک عمل کیا، جو لوگ اچھے ہیں، اچھے شعراء بھی پائے جاتے ہیں۔ حسان بن ثابت وغیرہ ہوئے جن لوگوں نے اسلام کی بہت ساری خدمت کی، اسلام کے لیے شعر کہا، تو اچھے شعراء بھی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، تمام باتوں سے یہی اللہ نے نشانی دی کہ زمین کے اندر نشانی ہے، لوگ غور تو کرے۔ ان جھٹلانے والی قوموں کے اندر نشانی ہے، لوگ غور تو کرے، کیوں نہیں غور کرتے؟ پھر نبی کو بتایا گیا کہ آپ تبلیغ کیجئے۔ پھر کہا گیا یہ شاعر لوگ جو غلط شاعر ہیں، وہ جھوٹے، شیطان ان پر اترتا ہے، شیطان انہیں باتیں بتلاتے، لیکن کچھ اچھے شاعر بھی ہیں جو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، نیک عمل کے لیے شاعری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان برائیوں سے دور رکھے، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم